قریش نے شہداء کی لاشوں کی بے حرمتی بھی کی تھی اور حمزہ رضی اللہ عنہ کا سینہ چیرا گیا، چہرہ مسخ کر دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کی شہادت پر بہت گہرا دکھ ہوا۔ صفیہ رضی اللہ عنہا اپنے بھائی کی لاش دیکھنے کے لیے آنا چاہتی تھیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ کو ایک انصاری شہید کے ساتھ کفن دیا گیا۔ جانی نقصان کے لحاظ سے قریش کو فتح حاصل ہوئی، لیکن یہ فتح ادھوری تھی۔ مسلمانوں کی ریاست اور قیادت ابھی باقی تھی اور انہوں نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخوبی حفاظت کی۔ قریش اس جنگ میں مکمل فتح حاصل نہیں کر پائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی احساسی کمتری کو پختہ کرنے اور مسلمانوں کی نفسیاتی برتری حاصل کرنے کے لیے اگلے ہی دن ان کا تعاقب کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ کا حکم بھی یہی تھا۔ قریش نے مدینے پہ حملے کرنے کا منصوبہ بنا رکھا تھا، لیکن جب انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب کی خبر ملی تو وہ بدحواس ہو کر مکہ کی طرف بھاگ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمراء الاسد تک ان کا تعاقب کیا اور وہاں 3 دن تک قیام فرمایا۔ اس تعاقب کو غزوہ حمراء الاسد کہا جاتا ہے۔ اس میں غزوہ احد میں شریک ہونے والے صحابہ کرام ہی شامل تھے، جن میں سے اکثر زخمی اور تھکے ہوئے تھے۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہا کو جنگ میں 12 زخم لگے۔ جب انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حمراء الاسد جانے کا اعلان سنا تو وہ زخمی حالت میں بھی جانے کو بےتاب ہو گئی۔ رات بھر ان کے زخموں کی مرہم پٹی بھی ہوتی رہی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمراء الاسد سے واپسی پر عبداللہ بن کعب رضی اللہ عنہ کو ام عمارہ رضی اللہ عنہا کی خیریت دریافت کرنے کے لیے بھیجا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ انہیں فاقہ ہو رہا ہے تو وہ بہت خوش ہوئے۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہا کے کاندھے کا زخم 1 سال میں جا کر ٹھیک ہوا۔ غزوہ احد کے بعد قریش خاطر خواہ نتائج حاصل نہ کر سکے اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں جاری رکھی۔ ان کے حلیف قبائل نے مسلمانوں کو کئی گہرے زخم لگائے۔